وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی یہ پہلی آیت ہے. اس کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ معراج کے حوالے سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، مگر معجزات مصطفیٰ علیہ السلام میرا آج کا موضوع ہے. معجزات کیا ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کون دکھا سکتا ہے، کون نہیں دکھا سکتا، اس کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور آج کل کیا ہو رہا ہے، اور اس بارے میں ہمیں اسلام کس طرح گائیڈ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج بیان ہوں گی. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مقدس میں اس آیت مبارکہ میں آقا علیہ السلام کے اس سفر کا ذکر کیا جو آپ نے ایک ہی رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا. سبحان اللہ. بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، یعنی مکہ سے فلسطین تک کا سفر ایک دن میں طے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ سفر کئی ہفتوں پر محیط تھا. اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر طے کیا رات کے کچھ حصے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیلاً رات کے ایک قلیل حصے میں. یہ لیلاً کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل ہے، قلت کو شو کرتی ہے. رات کے کچھ حصے میں تو آقا علیہ السلام کا کئی ہفتوں کا سفر رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں طے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. یعنی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں لغت کے اندر خرق عادت کام کو. اب خرق عادت بھی ایک بھاری لفظ ہے، ایک ثقیل لفظ ہے. خرق عادت کہتے ہیں
عادت جاریہ کے برخلاف کوئی کام ہو جانا. اگر اسے دوسرے لفظوں میں بیان کروں، امپاسبل کا پاسبل ہو جانا، یعنی ناممکن کام کا نہ صرف ممکن ہونا بلکہ پریکٹیکلی اس کا ہو جانا، یہ معجزہ کہلاتا ہے. اگر یہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہو یا قدرت کی طرف سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اگر اللہ کے نبی کے علاوہ اللہ کے کسی نیک بندے، اللہ کے ولی مرد یا ولیہ عورت سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اگر یہ کسی فاسق، فاجر یا کافر سے یہ ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. یعنی یہ حیران کن کام ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حیران کن کام ہوتے ہیں. یہ حیران کن کام ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، یعنی عشاء کے بعد آپ چلے ہیں اور ابھی تہجد بھی نہیں ہوئی تو مسجد اقصیٰ میں. تو اسی طرح آج کل کے بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو حیران کن ہیں، مگر کرنے والا یہ تو ولایت کی صف میں ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ استدراج ہے. وہ فاسق و فاجر انسان سے اگر ایسا ہو تو اسے نہ معجزہ کہا جا سکتا ہے نہ کرامت، اور کہنا جائز بھی نہیں. اگر کوئی کہے تو گنہگار ہے، کیونکہ وہ استدراج ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو خلاف شریعت ہیں اور وہ شریعت کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے، یہ میں کرامت ظاہر کرتا ہوں، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے. وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ فیک بندہ ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، مگر وہ ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کو کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ جب مرضی ظاہر کر دیں. کرامت پر اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. جب چاہے ظاہر کر دے، جب چاہے نہ ظاہر کرے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نبیوں کے ساتھ بھی کیا ہے. اللہ کے ولی کی تو اس کے سامنے مجال ہی کوئی نہیں. نبیوں کے ساتھ بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی بے بس ہو گئے، نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بولنا ہے اور کب چپ کرنا ہے. جیسے ہم تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال کا بندہ ہے اور اللہ کا ولی ہوگا، یہ اور وہ فلاں اور فلاں. مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے نبی حضرت زکریا ہیں، وہ آرے سے چرے، آرے سے چیر دیے گئے. انہوں نے تو معجزہ نہیں مانگا کہ اللہ اظہار معجزہ کر میری جان بچ جائے. نہیں، یہ جان ہے ہی اللہ کے لیے، اس کی رضا میں اور راہ میں جاتی ہے تو جائے 100 بار جائے، ہمیں دینی ہے. یہ ہے درس اسلام کا اور انبیاء کا. یہ صرف ایک مثال نہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور بیٹا، 2-3 حضرات نے سلام کہا ہے. دوران خطاب سلام کرنا مکروہ ہے، میں خود بھی سلام نہیں کرتا، تو سلام نہ کیا کریں. تو حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور بیٹا. اچھا، اولاد کسے نہیں پیاری؟ میں بڑے آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں یہاں پر جس کا بیٹا ہے نا اسے پتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے. جس کی اپنی اولاد ہے وہ قدر و قیمت جانتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے. تو اللہ کا نبی، ان کا بیٹا اور بیوی اندر سے کافروں کے ساتھ تھے، بظاہر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ منافقانہ سسٹم تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے جب طوفان نازل فرمایا اور اس وقت طوفان آنے کے معاملے میں سب غرق ہو رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہونے جا رہی تھی اور ان کا بیٹا بھی غرق ہونے جا رہا تھا. عرض کرتے یا رب العالمین، یہ میرا بیٹا، اسے بچا لو. اللہ نے فرمایا اے پیارے نوح، نہیں. اس وقت اظہار معجزہ ہو سکتا تھا مگر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے معجزہ نہیں مانگا. سگا بیٹا جا رہا ہے، جہاں تو کوئی دور پار کا کوئی پتہ نہیں کون مریض ہوتا ہے
اور جناب اس کا مسئلہ حل کر کے یا نہ کر کے یا صرف دکھاوے کے لیے کر کے عام سے پیر بھی کہتے ہیں او میں بڑی چیز ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، میں اللہ کا ولی جب چاہے کرم کر سکتا ہے، تیری مجال ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے، کون ہے تو اس طرح کے دعوے کرنے والا، کدھر ہے تو، تیری درویشی اور فقیری قرآن کی حد میں ہی اگر نہیں ہے تو وہ استدراج ہو سکتا ہے، وہ فیکنس اور جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچا، غرق ہو گیا تھا۔ آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب لا رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگنا چاہی نا یا اللہ اسے بچا لے، دعا مانگنا چاہی، مانگی نہیں، سوری مانگی نہیں، مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اللہ اکبر، اے پیارے نوح یہ تیری آل میں سے ہی نہیں ہے، حالانکہ نسب میں سے تو تھا، آل میں سے ہی نہیں ہے، کیوں؟ آل میں سے اس لیے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح، اس کے نیکوکاروں والے عمل نہیں ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب؟ بڑی خاص بات آ گئی یہاں پہ، عمل اس کے اچھے اعمال نہیں تھے، تو کیا تھے اس کے عمل؟ بظاہر نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، ان کے گھر میں تھا اور ان کے ساتھ تھا، دیگر معاملات بھی ان کے زیر نگرانی ہی تھے بظاہر، عمل غیر صالح کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کا برا ہونا، عقیدے کا ٹھیک نہ ہونا، تو جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اگرچہ وہ آل رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ لائق ادب نہیں ہے، صحیح بات، کیونکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے انہو عمل غیر صالح انہو لیس من اہلک، آل میں سے صرف وہ ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور قرآن کی اس آیت کے سامنے ہمارا کوئی بس نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بیٹے کو نہیں بچایا، بیوی کو نہیں بچایا، اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو پیارا ہو، اس کے باوجود انہوں نے اظہار معجزہ نہیں فرمایا، اور یہاں 2 ٹکے کے جھوٹے پیر کہتے ہیں کہ میں کرامت دکھاتا ہوں، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا اور پھر ہم بھی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ہم ان سے کوئی عجیب باتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میری نیت میں کیا ہے یہ جان لے، یہ بتا دے، اگرچہ وہ جناب بے دین بندے کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کی نیت میں کیا ہے یہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہاں صحیح بات، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے آج کے دور میں بھی یہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے علوم دیے ہوئے ہیں جن سے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، بے شک، آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی بتا رہی ہے کہ آپ کیا تھے، کیا ہیں، آئندہ کیا ہوں گے، مگر اس کے باوجود کہوں گا یہ ولایت نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے۔ یہ میں نے یہ علوم اس لیے سیکھے تھے کہ مجھے پتہ چلے کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اسلام کیا ہے اور ڈھونگ تماشا کیا ہے، اس لیے میں نے ان سارے علوم کو پڑھا ہوا ہے۔ آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا نیت لے کر آئے ہو، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے علوم، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو زمین پر لکیریں بناتے تھے صرف، اور وہ یہ بتا دیتے تھے کہ فلاں بندہ کس جگہ پر بیٹھا ہے، اور وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کائنات کب بنی تھی، اور وہ یہ بتا دیتے تھے کون سا ستارہ کون سے عروج پر ہے اور کون سی قسم میں ہے، وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کون سا فیصلہ کس کے حق میں ہونے جا رہا ہے، اور وہ علوم اگر 1400 سال پہلے اتنے زیادہ کمال کے تھے تو آج وہ کتنے تگڑے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے باوجود وہ کرامت نہیں ہے، وہ علم غیب بھی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف جانے کی اجازت ہی نہیں دی، اور ہم انہی چیزوں کو غیب سمجھتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ متاثر ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، صرف وہ متاثر کن ہے جو قرآن کے، حدیث کے اور اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہے، بس وہ آپ کو سمجھ آتا ہے تو بھی مانو، نہیں آتا تو بھی مانو،
اور جو اس سے باہر ہے آپ کو 1000 بار متاثر کرے، کبھی مت متاثر ہونا، بے شک بے شک کبھی مت ہونا. یعنی آپ مٹھی بند کرو اور کھولو تو آگ کا شعلہ نکلے، اللہ اکبر نکلے. یہ بھی کوئی اوکھا کام ہے. صحیح بات. سچ میں یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ جو لوگ آگ پر ماتم کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سچ میں ماتم کرتے ہیں؟ نہیں، ایک کیمیکل ہے جو آپ ہاتھوں پر لگا لو، پیروں پر لگا لو، آگ میں بیٹھ جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی سر. ہاں کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کے دور میں اویلیبل ہیں، مگر وہ متاثر کن نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ شریعت کے اندر ہے وہی حق ہے، اگرچہ وہ آپ کو حیران نہ کرے، اس کے باوجود کہ اسلام میں حیران کر دینے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بے شک. ان میں ایک معجزات بھی ہیں. تو خرق عادت کام ہونا معجزہ کہلاتا ہے. اب کیسا معجزہ کہلاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوانوں نے ویڈیوز میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں مگر تصور نہیں کیا ہوا. تو آئیں میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی ہوئی ہے مگر سچ میں بھی ایسا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ ویڈیوز بنانے والوں نے نبیوں کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو امیجنیشن کر کے بنا دیا. میں آپ کے سامنے ایک معجزے کا بیان رکھتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، سورہ اعراف آیت نمبر 104 سے لے کر 109 تک اس معجزے کا اظہار ہے اور اس معجزے کا بیان ہے. وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی طرف سے اور جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. اس نے کہا لاؤ کوئی آیت لاؤ. آیت سے مراد نشانی، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دو. ان کنت اگر تو ہے تو جئت بآیۃ، نشانی لاؤ گے تو فأت بہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لے آؤ اور وہ لے آئے اور اس نے کہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، سچے اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ لاؤ. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. بس پھر ہم نے اس پر عصا ڈال دیا، عصا نازل کر دیا اور وہ بہت بڑا واضح اژدہا بن کے ظاہر ہوا. اب آپ نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا اژدہا سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، یعنی جو سچا اژدہا ہوتا ہے. آپ نے اتنا بڑا اژدہا دیکھا ہوگا کہ جو اس پلر کو نگل جائے. اتنا بڑا اژدہا دیکھا ہوگا جو 10 بندوں کو یا بار بھی اپنے اندر نگل لے. نہیں دیکھا، میں نے تو ویڈیوز میں بھی دیکھا. ہاں ڈھونڈتا رہا ہوں، میں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا مل جائے. نہیں ہے. بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اژدہے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہ ملے ہو سکتا ہو، مگر اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عصا کو نازل فرمایا تو اس کے بعد بڑی حیران کن بات ہوئی اور وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 309 میں یہ واقعات درج فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لاٹھی پھینکی نا فرعون کی طرف کہ اب دیکھ یہ میرا معجزہ، میرا عصا کیسے تمہیں بطور معجزہ ظاہر کرتا ہے، تو وہ ایک زرد رنگ کا یلو کلر کا بہت بڑا اژدہا بن گیا. وہ اتنا بڑا اژدہا تھا، وہ منہ کھولے ہوئے تھا اور زمین سے فضا تک اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا، دوسرا جبڑا فضا میں تھا اور 1.5 کلومیٹر سفر تھا ان دونوں جبڑوں کے درمیان میں. 1.5 کلومیٹر. اب اگر یہاں پر کوئی مرزا جہلمی جیسا جاہل انسان ہو وہ تو اس حدیث کا بھی مذاق اڑائے گا، یا وہ لوگ جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں وہ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ لو دیکھو یہ تو ہم ہونی بات کر رہے ہیں،
عقل کے اندھے، یہ ہے ہی انہونی بات. معجزات کہتے ہی اسے ہیں جو عقل شعور میں آ ہی نہ سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو سچا کیسے مانیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے یہ ہے، اس لیے ہم سچا مان رہے ہیں. عبداللہ بن عباس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور محدث صحابی ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات بیان کر رہا ہوں اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق 100% یہ ٹھیک ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو 1.5 کلومیٹر ایک جبڑا سے دوسرے جبڑا کا فاصلہ تھا اور اتنا بڑا تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پھینکا، اس نے منہ کھولا، وہ زمین پر کھڑا ہو گیا. تو جب کھڑا ہوا انسان بھی بڑے بڑے تھے مگر اتنے بڑے نہیں تھے. جب انسانوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا اژدہا ہے اور وہ تو نگل جائے گا ہر شے کو. 10 بندے کا اور 1.5 کلومیٹر میں کتنے بندے آتے ہیں آپ اندازہ کر لیں. 1.5 کلومیٹر میں انسان کھڑے ہوئے ہیں تو کتنے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے اگر نگل جائے تو کیا یہ کتنی حیران کن بات ہے. مگر اللہ کے نبی کے عصا نے یہ کر دیا. آگے چلنے سے پہلے یہ بات بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزات تھے، ان میں ایک عصا بھی تھا. اس کے باوجود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں وہ شب اسراء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والوں میں وہ کھڑے ہیں. اور شب اسراء آقا علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر یہ عرض کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے جو نمازیں ہیں نا 50 یہ نہیں پڑھ سکیں گے، کمزور ہیں. 5 کروانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے معجزات کتنے حیران کن ہوں گے. پھر ہوا یہ کہ اس اژدہا کا یہ معاملہ تھا کہ ایک جبڑا زمین پر تھا اور ایک جبڑا جو ہے نا وہ جو فرعون کا شاہی محل تھا، اس نے اتنے بڑے بڑے محلات تیار کیے ہوئے تھے کہ اس کو لگتا یہ تھا کہ جب محل کے آخری وہ جو آخری منزل ہے وہاں پر پہنچے گا نا تو آسمان کے قریب ہو جائے گا. جس طرح کہ دبئی والوں نے اور دیگر سعودیہ والوں نے اور امریکہ والوں نے دنیا کا نمبر 1 اینڈ سیٹ 2 اینڈ 3rd نمبر کے ٹاورز بنائے ہوئے ہیں اور ان کی 500 منزلیں ہیں. 500 منزلیں. ہر منزل کو پر جا کر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ زمین پر اور آپ پورے گھر میں آ گئے ہیں. اس طرح کا معاملہ. تو اس نے بھی ایسی تعمیر کیا ہوا تھا. تو وہ جب ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا فرعون کا جو محل ہے اس کی سب سے اونچی دیوار کے اوپر تھا، تو اسے یہ لگا کہ جیسے وہ سارے محل کو نکل جائے گا. اب جب اتنا سب کچھ ہو تو وہ ایک بندہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اتنا حیران کن معاملہ تو پورا ملک دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے، آنکھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں رکھتے ہیں، وہ سب دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ وہ سب دیکھ رہے تھے اور ڈر رہے تھے. اور فرعون بھاگا، اس کو دیکھ کر بھاگا، اور جب بھاگا تو اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. کہتا میں اب کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا سر جھکا لو ورنہ یہ کچل جائے گا تمہیں، یہ نگل لے گا تمہیں. پھر فرعون نے کہا اے موسیٰ، جب اس کی چیخیں نکلی نا تو اس نے کہا اے موسیٰ آپ کو اس اللہ کا واسطہ ہے جس اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں. اس عصا کو دور کر لیجئے، اس اژدہے کو دور کر لیجئے، میں مان گیا ہوں کہ آپ کا یہ معجزہ سچا ہے. جب یہ اس نے کہا تو اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ میں آپ کے پیچھے بھیج دیتا ہوں، سارے لوگ، میں جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے یہ جو میں نے خدائی کے دعوے کیے ہوئے ہیں. مطلب ڈر گیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا، اس اژدہا کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پھر عصا بن کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون غفلت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا؟ نہیں، یہ معجزہ دیکھ کر تو اسے پتا تھا یہ کون ہے. اس کے باوجود اس کی اکڑ، اس کا تکبر اور اس کے اندر خامیوں کا نہ ہونا، ہاں میں بڑی بات کر رہا ہوں، خامیوں کا نہ ہونا یا کم ہونا اس کی فرعونیت پر مجبور کیے ہوئے تھا. فرعونیت میں سے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ فرعون زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی بیمار نہیں ہوا.
آپ فرعون کی ہسٹری پڑھ لیں، اسے کبھی نزلہ بھی نہیں ہوا، زکام بھی نہیں ہوا، نہ پیٹ درد نہ معاملہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، کبھی کچھ نہیں ہوا اسے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا میں پرفیکٹ پرسن ہوں، ساری دنیا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں میں تو نہیں ہوتا، اور جو بیمار نہیں ہوتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر میں عام انسان ہوں گا تو تم لوگوں کو زکام ہوتا ہے، ہو جائے نا مجھے، وہ یہ کہتا تھا، تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہو جائے نا مجھے، اس طرح کے چیلنجز کرتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتیں دے کر، ساری دولتیں دے کر آزمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، بیمار نہیں کرنا تھا اللہ نے، تاکہ پتہ چلے دنیا کو اور ایک مثال قائم ہو کہ اللہ ایسے بھی بندے پیدا کرتا ہے کہ پھر اگر انہیں اتنی نعمتوں سے نواز دے تو پھر وہ بندے فرعون بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج فرعون کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی خامی بظاہر نہیں تھی جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اور آقا علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، ان کی روشنی میں کہتا ہوں، اگر آپ بیمار ہو جاؤ نا شکر کیا کرو، اگر آپ کو زکام ہو، بخار ہو، سر درد، کچھ بھی شکر کیا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا حتی الشوکۃ یشاقھا فی الاقدام، اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو چبھن کے بدلے جو درد ہوتا ہے وہ بھی آپ کے گناہوں کی بخشش کروا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب ہم پر بیماری آتی ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو وقت موسم گزرا ہے اسی موسم میں کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کوئی حکیم کے پاس جا رہا ہے، کوئی دم کروانے جا رہا ہے، کوئی ایک ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے میڈیسن لے کے دوسرے میں جاتا ہے، تیسرے میں 5-6 ڈاکٹرز بدل لیے ہیں، بچوں کا بخار ہی نہیں جا رہا، 6-7 ڈاکٹرز بدل لیے ہیں، اور جناب ان کا زکام ہی نہیں جا رہا، ان کا فلو ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، ماں باپ دن رات تڑپتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اسی تڑپ کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اسی تڑپ کے ساتھ ساتھ ان کو یہ احساس دل میں رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ طبیب کے پاس جانا یا دم کے پاس کے لیے جانا تو تیرے نبی کا فرمان ہے، اور سنت ہے اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں، شفا تو ہی دینے والا ہے۔ اور پھر اب جب بندے کمزور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور یہی اللہ کو پسند ہے، سبحان اللہ، یہی اللہ کو پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا ایک معجزہ تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، سبحان اللہ، 12 چشمے جاری فرمائے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک پتھر ہے اور پتھر پر عصا مارا اور کوئی آثار ہی نہیں اس میں سے پانی نکلنے کے۔ یہ نہیں تھا جس طرح آج ہمارے لوگ داغ لگاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ داغ لگاتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، پہلے ہی کچھ تھا اور کہا نہیں نہیں میرا تمہارا ہے، اس طرح کے بڑے معاملات دیکھے ہیں، اور میں نے ایسے کئی سارے پیروں کو بھی دیکھا ہے کہ جب قدرتی طور پر کوئی چیز ہو جائے تو مرید متاثر ہو کر کہہ دے پیر صاحب یہ ہے تہاڈی نظر نال ہی ہویا، پیر صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل انجی ہے، وہ شکر کرتے ہیں پکی گل ہو گئی ہے کہ میرے کھاتے میں ایک اور کرامت آ گئی ہے۔ ہذا لیس جائز، بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ۔ کمال یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ آپ کی کرامت ہے اور آپ کہیں ہاں ہاں میری ہے، نہ، کمال یہ ہے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ بندے کا بھلا کر دے اور بندہ آپ کا مطیع بے شک ہو جائے، مگر آپ پھر بھی کہیں میرا کچھ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جو بندہ یہ کہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، اور جو ویڈیوز بنوا کر ٹی ویوں پر آ کر اور پھر جناب ٹی وی چینلز کو دیتے ہوئے انٹرویوز دیتے ہوئے اور پھر لوگوں کی تقریریں کرتے ہوئے کہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، یہ بھی میری کرامت ہے، جو میرے پاس آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ تو شیطان کے الفاظ ہیں، ولیوں کے نہیں ہوتے۔ یہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ نے فرمایا لعین الرجیم مردودۃ لعنتی یا قیامت تک، نکل جا میری بارگاہ سے، اور یہ تو لعین الرجیم کے الفاظ ہیں۔ ہاں جب اللہ کا ولی درجہ ولایت پر بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے کئی سال گزر جائیں اور گزر جانے کے بعد جب ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی بھی اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس کے بعد اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ کے ایک ولی ہیں با یزید بستامی، انہوں نے کہا تھا سبحانی با اعظم شانی، سبحان اللہ، ایک اور ولی انہوں نے کہا تھا انا الحق
منصور حلاج نے کہا تھا، اور پھر کیا تھا، ان کے مریدوں نے کہا ہم تلوار چلائیں گے، جب انہوں نے کہا چلانا، جب انہوں نے انا الحق کہا اور مریدوں نے تلوار چلائی تو تلوار لگی نہیں، جسم کے اندر سے ہی گزر گئی، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کمر میں چلائی، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، اور یہ بات 2-4 کتابوں میں نہیں ہے بیان ہوئی، پوری امت مسلمہ کے عرب و عجم کے علماء و محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر، ہم قصے کہانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں، جب پوری امت کا کسی بات پر اتفاق ہو تو پھر 2-4 ذہنوں میں اگر کند ذہنوں میں اور اگر اللی لگے ہوئے ذہنوں میں وہ بات نہیں آتی تو ان کا قصور ہے، پوری امت کا قصور نہیں ہو سکتا۔ تو تلوار چلائی، کمر پر چلائی، پیٹ نہیں کٹا، اندر سے نکل کر دوسری طرف سے، سبحان اللہ۔ کیونکہ بظاہر وہ بندہ تھا، حقیقت میں اللہ کا نور اندر تھا، اور جہاں نور بھر جائے پھر وہ کٹا نہیں کرتے، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آخری بات، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، اس بات کی تصدیق یہودی کر چکے ہیں سائنس کے تجربات کے ساتھ، اور عیسائی بھی کر چکے ہیں، مگر عیسائی اور یہودی اس بات کی تحقیق اور اس کو ثابت پتھر سے تو کر سکتے ہیں مگر ہاتھ سے کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، سبحان یہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے کہیں اونچے لیول کا معجزہ ہے جو سمجھ آنا ہی ممکن نہیں۔ اسی طرح آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہے جو اسی رجب المرجب میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم جہاز پہ اڑ گئے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم جناب سیٹلائٹ کراس کر گئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم چاند پر چلے گئے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے مکہ میں کھڑے ہو کر خدا کی قسم وہ معجزہ جس جگہ پر منعقد ہوا تھا پچھلے سال بھی اللہ نے مجھے اس کی زیارت کروائی، اور وہ پہاڑی ابھی تک موجود ہے مکہ پاک میں حرم میں داخل ہونے سے بالکل پہلے رائٹ سائڈ پر 2 ہوٹلوں کے بیچ میں وہ پہاڑی کا کونا آج بھی موجود ہے، جہاں پر آپ کاش تفصیل ہوتی، وقت ہوتا تو میں ساری بات بیان کرتا۔ تو آقا علیہ السلام نے زمین پر کھڑے ہو کر یوں اشارہ فرمایا تھا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کا سائنسدان چاند پر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، مجھے اور آپ کو ہم سائنس کو پڑھ کر خبریں سن کر مان سکتے ہیں، مگر میرے نبی علیہ السلام کا جو معجزہ شق القمر ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور آقا علیہ السلام نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی حقیقت کو کائنات کبھی نہیں جان سکتی جب تک پورے دین کو اللہ کے نبی کی محبت میں رچ بس کر نہ جانے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو آسمانوں کے اوپر چلے گئے، چلو آپ چاند تک پہنچ گئے ہیں مان لیا، پر اگر اس سے بھی حیران کر کوئی بات دکھا دے تو نہیں دکھا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں وہ تو لامکان سے بھی اوپر گئے تھے، اسی لیے ہماری عقلیں دنگ ہیں، ہمارا دل حیران ہے اور ہم خاموش ہیں، اور ہم ہاتھ باندھ کے نظر جھکا کے دماغ جھکا کے سوچیں جھکا کے دل جھکا کے اپنا آنکھ جھکا کے بارگاہ مصطفیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس جہان میں بھی ہمارا بھرم رکھیے گا اور قبر میں اور حشر میں بھی ہمارا بھرم رکھیے گا، کیونکہ آپ تو وہ نبی ہیں جو سراپا معجزہ بن کے آئے، آپ تو وہ نبی ہیں جو 1,24,000 کم بیش نبیوں کے لیے معجزہ بن کے آئے، جو سارے نبیوں کو معجزے دیے گئے وہ سارے کے سارے آپ کو دے دیے گئے۔ اس لیے ہم خوش قسمت امتی ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آخری بات ہے، کل ووٹ ہوئے، جو جیتے انہیں مبارک ہو، جو ہارے ان کے لیے میں حوصلہ افزائی کی دعا کرتا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ جو جیتے ہیں اللہ انہیں فرعون بننے سے بچائے، جو جیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو ہارے ہیں وہ بھی جیتنے والوں سے دشمنی نہ کیجیے گا، کیونکہ الیکشن پھر ہونے ہیں، یہ زندگی میں آخری بار کوئی نہیں ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے، اور جو جیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ووٹ نہ دینے والوں کے ساتھ دشمنی مت رکھیے گا، اور اگر رکھیں گے تو پھر یہ فرعونیت ہے، اور فرعون کا حشر آپ جانتے ہیں برا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جیتنے والوں کو کامیاب فرمائے، پاکستان اور اسلام کے حق میں بہتر کرے، آمین وما علینا الا البلاغ۔